لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الأمي المكي المدني الهاشمي القرشي المطلبي مولانا ومولا الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين اللهم لعن قاتلي فاطمة الزهراء سلام الله عليها أما بعد فقد قال الحسين عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنك تعلم إنه لم يكن ما كان منا تنافسا في سلطان ولا التماسا في فضول الحطام ولكن لنرى المعالم دينك ونظهر الإصلاح في بلادك ويأمن المظلومون من عبادك ويعمل بفرائضك وسنتك وأحكامك صلوات پڑھیں محمد عزیزان ایمان کائنات عالم و آدم میں کوئی ایسا مکتب اور ادارہ نہیں ہے کہ جہاں ایک وقت میں ہر سن و سال اور ہر قسم کے افراد کو درس معرفت مل سکے۔ صرف اگر کوئی ادارہ ہے، کوئی مکتب ہے تو وہ فرش عزائے حسین ہے، جس میں نہ کوئی سن کی قید ہے، نہ کسی عمر کی قید ہے۔ جس شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والا انسان ہو، چاہے کوئی بچہ ہو تو وہ بھی اپنے ظرف کے اعتبار سے، کوئی جوان ہو تو وہ بھی، کوئی بوڑھا ہو تو وہ بھی، کوئی بچی ہو وہ بھی، کوئی عورت ہو وہ بھی، ہر ایک کو رزق معرفت مل رہا ہے۔ کوئی ایسا ادارہ آپ کو کائنات میں نہیں ملے گا۔ ہر جگہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ تمہاری صلاحیت کیا ہے، تمہاری صلاحیت کے اعتبار سے تمہیں داخلہ ملے گا۔ اسی لیے مختلف قسم کی کہ مراحل طے ہوتے ہیں، لیکن عزیزان ایمان کروڑوں سلام اس حسین اور لاکھوں درود اس بی بی زینب کی ذات پہ۔ اللہم صلی علی محمد
کہ جس نے ایسا ادارہ ترتیب دیا، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ ہر ادارے میں تقسیم بندی اس لیے ہوتی ہے کہ ہر ادارے کا اپنا آئیڈیل ہوا کرتا ہے، اپنا معیار ہوا کرتا ہے۔ ہر قسم کے آئیڈیل ہر جگہ ملتے ہی نہیں ہیں۔ حسین نے کربلا کے انقلاب میں گود کے پالے کو لا کر کے بچوں کو آئیڈیل دے دیا، جوانوں کو لا کے جوانوں کے لیے نمونہ عمل دے دیا، بوڑھوں کو لا کر کے ضعیفوں کے لیے نمونہ عمل دے دیا۔ اب جس مرتبے، جس لیول اور جس معیار کا انسان ہو، آئے اس دروازے پہ۔ ہاں، اب یہ کمال ہے کہ چونکہ حسین کے گھرانے کے بچے ہیں، لہذا یہ کائنات کے بزرگوں کے لیے بھی درس بن جاتے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں مکتب اہل بیت کو، شعور کی کس منزل پہ لے جا رہا ہے یہ ادارہ۔ اور چونکہ یہ عزاداری اسی ادارے کی یادگار ہے، لہذا اب یہاں بھی کوئی پابندی نہیں ہے، سب آئیں اور سب معرفت کے دریا میں غوطہ زن ہوں، اور اپنے ظرف کے اعتبار سے ہر آدمی لے کے جائے یہاں سے رزق معرفت۔ علیہ السلام۔ کیا ہے یہ عزاداری؟ آپ ذرا سوچیں۔ چونکہ کربلا قدروں کی حفاظت کرتی ہے، لہذا عزاداری بھی اقدار کی حفاظت کے لیے ہے۔ آج میں ایک قدر پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ کیا ہے عزاداری کی قدر، اور اس عزاداری نے کیا کچھ دیا ہے کائنات کو؟ کربلا سے پہلے کائنات اٹھا کے دیکھ لیجئے تاریخ، جس انسان نے بھی کسی بھی وقت کی حکومت کے خلاف آواز بلند کی، اسے مرتد کہہ کے قتل کر دیا گیا۔ اصحاب رسول کی تاریخ کی بات کر رہا ہوں، سب کو قتل کیا گیا، لیکن کسی تاریخ سے پوچھئے ان قتل ہونے والے کو کسی نے شہید نہ کہا۔ ایک بہت اہم پیغام ہے جو آج آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ اس عزاداری نے کیا دیا۔ پڑھیے تاریخ اسلام۔ مالک ابن نویرہ رسول کے صحابی ہیں، مرتد کہہ کے قتل کر دیا گیا۔ کسی تاریخ نے ان کو شہید نہیں لکھا۔ قصور پوچھئے کہ کیا ہے مالک ابن نویرہ کا قصور، تو تاریخ کہتی ہے کہ ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے وقت کی حکومت کو زکوٰۃ نہیں دی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ تم نے زکوٰۃ کیوں نہ دی، تو انہوں نے کہا چونکہ ہم غدیر میں موجود تھے، رسول اسلام نے غدیر میں ہمیں جسے دیا تھا ہم زکوٰۃ اسے دیں گے۔ مرتد کہہ کے قتل کر دیا گیا۔ کوئی ایک انسان نہ اٹھا
کہ جو اٹھ کے احتجاج کرتا کہ ایک رسول کے صحابی کو اور مرتد کہا جا رہا ہے. چلیے یہ نام ذرا غیر مانوس نام ہے نا، بہت زیادہ سنا ہوا نام نہیں ہے. میں صحابیت کی تاریخ کا وہ معتبر نام لیتا ہوں جس کے بارے میں پیغمبر اسلام نے یہ فرمایا کہ آسمان نے ایسے سچے پہ سایہ نہیں کیا اور زمین نے ایسے سچے کا بوجھ نہیں اٹھایا. میں نے حدیث پڑھی، آپ پہچان گئے چہرے کو، اللہ رے صداقت ابو ذر. نبی جس کی صداقت کا صداقت کا قصیدہ پڑھے، ہم اگر سچا کہیں تو اسے کہیں. مگر یہ لقب نہیں ملا. عزیزان ایمان، اب ذرا سی تاریخ جناب ابو ذر پڑھیے. تاریخ کہتی ہے کہ پیغمبر اسلام کے بعد جناب ابو ذر نے یہ دستور بنا لیا تھا کہ وہ آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے، اور اگر شریعت کے خلاف کوئی بھی فیصلہ ہوتا تھا علیہ السلام تو جناب ابو ذر فوراً ٹوکتے تھے کہ یہ حکم قرآن اور رسول کے خلاف ہے. برداشت کہاں ہو، لہذا ابو ذر کو شام بھیج دیا گیا. جناب ابو ذر شام گئے، اپنا کام وہاں شروع کر دیا. ایک خط کے ساتھ کچھ دنوں کے بعد ابو ذر کو پھر واپس بھیجا گیا کہ تم نے اپنی بلا ہمارے سر ڈال دی. اب یہ یہاں ماحول کو اپنے اعتبار سے بگاڑ رہے ہیں. پھر جناب ابو ذر آ گئے مدینے میں اور اپنا کام پھر کر رہے ہیں. ایک دن پھر حکومت نے بلا لیا کہ ابو ذر یہاں تو نہیں رہ سکتے، تمہیں مدینہ چھوڑنا ہوگا. یہ بتاؤ کہاں جانا چاہتے ہو؟ جناب ابو ذر کہتے ہیں شام بھیج دے. نہیں عزیزان ایمان، سوال اے ابو ذر کہ یہ یمن بھیج دو، جہاں آپ کے ہم مزاج افراد موجود ہیں. کوفے جانے کے لیے کہیے جہاں کچھ آپ کے ساتھی مل جائیں گے. یا آپ شام جانے کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ جملہ آپ کے حوالے کروں، عجب نہیں ابو ذر آواز دیں، بھئی میں وہاں جا کے کیا کروں گا جہاں سب ہمارے ہم مزاج ہوں. ہم مبلغ دین ہیں، ہم وہاں جانا چاہتے ہیں کہ جہاں کے مزاج میں کجی ہو تاکہ دین کا پیغام پہنچایا جا سکے. کہ وہاں تو نہیں بھیجا جا سکتا. مگر کسی نے پوچھ لیا اے ابو ذر شام جا کے کیا کرو گے؟ کہا کچھ کام ادھورے چھوڑ کے آیا ہوں، اسے مکمل کرنا چاہتا ہوں. اب نہ جانے اس ادھورے کام سے مراد کیا تھا، لیکن جی چاہتا ہے اتنا کہوں اے ابو ذر کچھ کام تم نے کیا تھا اور کچھ کام مکمل کر دیا زینب نے، لیکن وہاں نہیں جا سکتے. یہ بتاؤ کہ تمہیں کائنات میں سب سے بری جگہ کون سی لگتی؟ کا ربضہ. ربضہ کوئی شہر آباد نہیں ہے، ایک اس زمانے کا غیر ذی آباد مقام جہاں جناب ابو ذر کو بھیج دیا گیا. کون؟ نبی کا ایسا معتبر صحابی.
جناب ابوذر گئے، بھوک اور پیاس سے اور شدت سے، مصیبت سے جناب ابوذر دو چار ہوئے اور پھر وہیں دنیا سے چلے گئے۔ اب مجھے بتائیے ابوذر شہید ہوئے یا نہیں ہوئے؟ کوئی تاریخ بتائیے کہ جس نے ابوذر کو شہید لکھا ہو۔ کسی نے جناب ابوذر کو شہید نہیں لکھا۔ چلیے تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیں کہ چونکہ کسی تلوار سے قتل نہیں ہوا لہذا لوگوں کو معلوم نہ ہو سکا، تو عمار یاسر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ تو جنگ صفین میں شہید ہوئے، اور رسول کی حدیث بھی تھی کہ عمار تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اس کی توجیہ کی گئی، کہا یہ گیا علی نہ لائے ہوتے تو قتل ہی نہ ہوتے، لیکن بہرحال تلوار سے شہید ہوئے نا۔ تاریخ پڑھ کے بتائیے مجھے کہ کسی نے جناب عمار یاسر کو شہید لکھا ہو۔ میں نے مختلف زمانے آپ کے سامنے پیش کر دیا عزیزان ایمان۔ پیغمبر اسلام کے بعد کربلا سے پہلے تک لوگ جام شہادت پیتے رہے مگر کسی کو شہید نہ لکھا گیا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے جبکہ شہادت دین کی ایسی عظیم قدر تھی کہ جس کی بنیاد پہ پیغمبر اسلام نے اسلام کو کائنات میں پھیلایا تھا، ورنہ اگر یہ قدر شہادت نہ ہوتی تو مجھے بتائیے کہ کون تھا کہ جو میدانوں میں آ کے تلوار چلاتا؟ کس لالچ میں آ رہے تھے یہ لوگ؟ یہی تو کہتے تھے کہ اگر قتل ہوئے تو شہید کہلائیں گے، مار دیا تو غازی کہلائیں گے۔ تو پھر عزیزان ایمان، وہ عظیم قدر جس کے بارے میں خدا یہ کہہ رہا ہے کہ شہید کو خبردار مردہ گمان نہ کرنا، جہاں قدر شہادت پہچنوائی گئی ہو اس طریقے سے، وہاں شہید ہونے والوں کو شہید کا لقب کیوں نہ ملا؟ کربلا سے پہلے جو بھی قتل ہوا کسی کو شہادت کا لقب نہیں ملا۔ عزیزان ایمان، جس کے قتل پہ ہنگامہ مچایا گیا اسے بھی شہادت کا لقب نہیں ملا، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن عزیزان ایمان، ہمارا کروڑوں سلام حسین کو کہ جس نے اس قدر کو اس طریقے سے کربلا میں زندہ کیا کہ کربلا کے بعد اب یوم شہید منایا جا رہا ہے۔ شہادتوں کو اعتبار حسین نے دیا، شہادتوں کو اعتبار سرکار سید الشہداء نے دیا، شہادتوں کو اعتبار کربلا سے ملا۔ عزیزان ایمان، کربلا سے پہلے شہید ہونے والے شہید تو ہوتے رہے، جس نے بھی حاکم کے خلاف خروج کیا ہو، جس نے بھی حاکم کے خلاف آواز اٹھائی ہو، اسے قتل کیا گیا، مرتد کہا گیا۔ لیکن عزیزان ایمان، ہمارا سلام ہو سرکار سید الشہداء پہ۔ عزیزان ایمان، حسین بھی ایک حکومت کے خلاف اٹھے تھے مگر کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ جو حسین کو مرتد لکھ دیتا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی کیا وجہ ہے؟ نہیں مرتد لکھنا تو بہت دور کی بات ہے، اب اگر غیر بھی لکھ رہا ہے تو سید الشہداء لکھتا ہے۔ شہید کی بات نہیں ہے، سید الشہداء۔ میں کہاں
اصحاب کی گفتگو، میں تو گفتگو اور آگے بڑھاؤں، پوچھئے تاریخ سے، سرکار ختمی مرتبہ شہید ہوئے، نبی شہید نہیں ہوئے. اور یہ عجیب تعجب کی بات نہیں ہے کہ جس کی محبت میں اگر کوئی مر جائے تو شہید ہو جائے، مگر وہ خود شہید نہیں ہوا. مجھے آج کسی منزل تک پہنچنا ہے عزیزان ایمان، اور اس مجلس کا ہدف آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. چلیے مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، لیکن مجھے بتائیے بی بی سیدہ شہید ہوئی یا نہیں؟ جب وہ سب جانتے ہیں کہ شہید ہوئی تو پھر قاتل کا نام بتائیے. میں تاریخ کی بات کر رہا ہوں، آپ کی بات نہیں کر رہا، اس لیے کہ آپ کو تو زیارت عاشور نے اتنا ذہین بنا دیا کہ آپ ایک قاتل کیا قاتلوں کے خاندان کو پہچاننے لگے. میں گفتگو آپ کی نہیں کر رہا، مرحلہ یہ ہے کہ جناب سیدہ کے قاتل کا نام تاریخ نے نہیں لکھا. مولا کائنات شہید ہوئے یا نہیں؟ مجھے قاتل کا نام بتائیے. ابن ملجم قاتل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تاریخ پڑھیے، تاریخ کہتی ہے کہ 3 افراد 3 طرف بھیجے گئے. تو جب بھیجا گیا ہے تو قاتل بھیجنے والا ہوا، قتل کرنے والا تو آلائے کار ہے. مجھے تاریخ سے قاتل کا نام چاہیے. تاریخ کہہ رہی ہے کہ 3 افراد 3 طرف بھیجے گئے. پلان ایک تھا کہ جب نماز صبح میں آئیں تو قتل کر دینا. 3 افراد 3 طرف بھیجے گئے. حاکم شام کے لیے ایک، ابو موسیٰ اشعری کے لیے دوسرا شخص، مولا کائنات کے لیے تیسرا شخص. مگر اب میں ٹھہر جاؤں گا، میں تاریخ سے پوچھوں گا جب بھیجے گئے تھے 3 لوگ تو قتل ایک کیوں ہوا؟ بھئی 3 افراد بھیجے جا رہے ہیں تو قتل ایک کیوں ہو رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ 2 افراد بھیجے نہیں گئے ہیں، بنائے گئے ہیں تاکہ انسان اصل قاتل تک پہنچ نہ سکے. اور اگر بھیجے گئے تو اب 2 حالت، یا تو وہ پکڑے گئے اور قتل نہ کر سکے تو پھر مجھے تاریخ بتاؤ کہ کون پکڑایا، اور اگر نہیں پکڑے گئے تو قتل کیوں نہیں ہوا. تو پھر یا یہ کہو کہ قاتل تو پہنچا تھا مگر جسے قتل کرنا تھا وہ اپنی منزل پہ نہیں پہنچا. تو عزیزان ایمان پھر مجھے سوال کرنے کا حق ہے کہ اگر مسجد میں نماز صبح میں ماہ مبارک میں کوئی نہ آئے اب مجھے بتائیے، یا تو یہ کہیے کہ وہ مسجد نہیں آئے، یا قاتل کو گرفتار دکھائیے. قاتل گرفتار ہو گیا، اسی تاریخ نے تو قاتل کو گرفتار کر لیا. دنیا نہ پہچانے الگ بات ہے. اچھا ٹھیک ہے، امام حسن شہید ہوئے یا نہیں ہوئے؟ شہید ہوئے. قاتل کا نام بتائیے. جودہ بنت اشس؟ اس لیے کہ میں یہ سوچنے لگا کہ جس علی کے گھر میں اپنے قاتل کے لیے
دودھ کا شربت ہو، اس علی کے گھر میں زہر کہاں سے آیا؟ زہر دینے والی قاتل نہیں ہے، زہر آیا کہاں سے یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اب میں ایک سوال کر رہا ہوں، حسین کا قاتل کون؟ یزید؟ وہ تو کربلا میں آیا بھی نہیں۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان، کربلا میں تو یزید آیا بھی نہیں، قتل تو شمر نے کیا تھا، مگر جس سے پوچھئے نام یزید کا کیوں لے رہا ہے؟ عزیزان ایمان ہوا یہ، اب فلسفہ سنیے، حسین نے کربلا مدینے میں یا مکے میں کیوں نہ بنائی؟ اس لیے کہ اب تک یہ ہو رہا تھا کہ قاتل مسلمانوں کی بھیڑ میں کھو جاتا تھا۔ حسین نے کہا میں نہ مدینے میں رکوں گا نہ مکے میں آؤں گا، بلکہ میں کربلا میں آؤں گا، تاکہ اب قاتل کو دنیا پہچان لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی جس سے پوچھئے ہر آدمی حسین کے قاتل کا نام پہچانتا ہے۔ ہر مورخ نے لکھا، جبکہ قتل حسین کا یزید نے نہیں کیا تھا، قتل کرنے والا، چھری چلانے والا تو کوئی اور تھا۔ ہماری جان نثار وارثان اہل بیت پہ پوچھئے حسین مظلوم سے، مولا یہ لوگ تو آپ کے خون کے پیاسے ہیں، یہ تو آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، یہ تو آپ کا خون بہانا چاہتے ہیں، آپ کربلا میں علی اکبر کو کیوں لے کے آ رہے ہیں؟ یہ تو آپ کو شہید کرنا چاہتے ہیں۔ علیکم السلام۔ آپ کربلا میں علی اصغر کو لے کے کیوں آ رہے ہیں؟ یہ تو آپ کو شہید کرنا چاہتے ہیں، آپ کربلا میں سرکار وفا کو لے کے کیوں آ رہے ہیں؟ یہ تو آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، آپ کربلا قاسم کو لے کے کیوں آ رہے ہیں؟ عمل ہے حسین کا، لہذا کوئی آنے والا کربلا میں بے ہدف نہیں آیا، اور جتنے آئے ہیں وہ خود بھی اپنے ہدف سے باخبر ہیں۔ یقین نہ آئے تو تاریخ پڑھ کے دیکھیے، مدینے میں جب سرکار سید الشہداء کا قافلہ چلنے لگا تو جناب علی اصغر نے جناب صغرا کی گود کیوں تھامی؟ کسی اور بیوی کی گود میں کیوں نہ گئے؟ کیا یوں ہی چلے گئے تھے؟ نہیں، جس کے لیے حسین نے اعلان کر دیا کہ یہ سفر میں کربلا ساتھ نہ جائے گی، علی اصغر نے اس کی آغوش لے لی۔ ماں بلا رہی ہے، علی اصغر آنے کو تیار نہیں، پھوپھی بڑھ کے لے رہی ہے، علی اصغر آنے کو تیار نہیں۔ کیوں؟ ماں کی گود ہر بچے کو سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ علی اصغر کیوں صغرا کی آغوش میں ہیں؟ کسی اور بی بی کی آغوش میں کیوں نہ گئے؟ عجب نہیں علی شعور علی اصغر آواز دے کہ اگر میں ان بیویوں میں سے کسی کی گود میں رہتا جنہیں کربلا جانا ہے،
تو دنیا یہ لکھ دیتی کہ بی بی کی آغوش میں تھا چلا گیا. میں ایسی آغوش کا انتخاب کر رہا ہوں جس کے لیے حسین کہہ چکے کہ یہ کربلا سفر میں نہیں آئے گی تاکہ دنیا پہچان لے میں گیا نہیں ہوں، میں لے جایا نہیں گیا ہوں، بلکہ میں اپنے انتخاب سے جا رہا ہوں. دلیل کیا ہے؟ کہا جب حسین بھی آئے، بابا بھی آئے، علی اصغر میری گود میں آ جا. میں بابا کی گود میں نہ گیا جب تک بابا سے نہ کہلوا لیا اے علی اصغر محضر شہادت نامکمل رہ جائے گا. جب بابا نے یہ کہہ دیا تب میں بابا کی آغوش میں گیا. میں کائنات کو بتانا چاہتا ہوں، دنیا والوں یاد رکھنا، جس گھرانے کا 6 مہینے کا بچہ بغیر مقصد پہچانے عمل نہ کرے، اس گھرانے کے بزرگ، جس گھرانے کے بچوں کا شعور اتنا بلند ہو، وہاں بزرگوں کا شعور کس منزل پہ ہوگا؟ تم سمجھتے ہو کہ میرا بابا اتفاقاً کربلا چلا گیا؟ میرا بابا گیا ہے، لے جایا نہیں گیا. عزیزان ایمان، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ حسین کو لشکر گھیر کے لے گیا. لشکر گھیر کے نہیں لے گیا، اس لیے کہ لشکر کب چاہتا تھا کہ حسین کربلا پہنچے؟ اگر لشکر یہ چاہتا ہوتا کہ حسین کربلا پہنچ جائیں تو پھر مدینے میں قتل کی سازش نہ ہوتی. اگر وہ یہ سمجھتا کہ حسین کربلا آ جائیں تو پھر مکے میں قتل کرنے کے لیے احرام میں خنجر لے کے نہ بھیجا گیا ہوتا. قاتل نہیں چاہتا تھا کہ حسین کربلا آئیں. حسین کو قاتل گھیر کے نہیں لائے ہیں، بلکہ حسین پوری یزیدیت کو گھیر کے کربلا لائے ہیں. اور کیسے ایک ایک شہید کا انتخاب کر کے حسین آ رہے ہیں. علی اکبر تمہیں بھی مولا یہ تو آپ کے قتل کے پیاسے ہیں، سب کا سر تو نہیں مانگا تھا. حسین لائے کیوں؟ عزیزان ایمان، معرفت چاہیے کربلا کی. اور اب آپ پہچانے مولا آپ کیوں لے کے آئے. کہ میں تمام تر گزشتہ سیاستوں کے وارث کے مقابلے میں اپنے آباء و اجداد کا وارث ہوں. مولا کیا مطلب؟ کہ آج مجھے اپنے بزرگوں کے قاتلوں کے چہرے سے نقاب پلٹنی ہے. مولا وہ کیا؟ کہ نارائن، میں علی اکبر کو لے کے کربلا نہیں آ رہا ہوں، میں شبیہ رسول کو لے کے آیا ہوں کہ اگر تم نے کل رسول کو قتل نہیں کیا تو یہ بھی ہم شکل پیغمبر ہے، اسے قتل نہ کرو. میں کربلا عباس کو لے کے نہیں آ رہا ہوں، میں تصویر علی کو لے کے آ رہا ہوں کہ اگر تم نے علی کے سر پہ ضربت نہیں ماری تو عباس کو قتل نہ کرو. میں کربلا قاسم کو لے کے نہیں آ رہا ہوں، بلکہ میں حسن کی تصویر کو لے کے آ رہا ہوں. اگر تم نے میرے بھیا کو زہر نہیں دیا ہے تو قاسم بھی حسن کی نشانی ہے، اسے اس کے لاش کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کرنا. اگر تم نے جملہ سنے عزیزان ایمان، اگر تم نے کل محسن کو شہید نہیں کیا تو میں علی اصغر کو لے کے آیا ہوں، یہ بھی ایک بچہ ہے، تیر نہ چلانا. میں کربلا میں اپنے آباء و اجداد کی وراثت لے کے آیا ہوں. میں کربلا نہیں بنا رہا ہوں،
میں رسول کے قاتل کو پہچنوانا چاہتا ہوں، میں علی کے قاتل کو پہچنوانا چاہتا ہوں، میں فاطمہ کے قاتل کو پہچنوانا چاہتا ہوں، میں حسن کے قاتل کو پہچنوانا چاہتا ہوں۔ عزیزان ایمان، حسین آواز دیں گے سنو، اگر تم نے سیدہ کا گھر نہیں جلایا تو یہ بھی ثانیہ زہرا ہے، اس کے خیمے میں آگ نہ لگانا۔ میں کربلا نہیں بنا رہا ہوں، میری کربلا کا مقصد ہے میں قاتلوں کو رسوا کرنے آیا ہوں، میں قاتلوں کو پہچنوانے کے لیے آیا ہوں۔ دنیا پہچان لے کربلا سے پہلے اگر کسی کو قتل کیا گیا تو شہید بھی نہ لکھا گیا، اور اب کربلا کے بعد کیا ہوگا؟ کربلا کے بعد معصوم قتل ہو گئے لیکن کسی کو قاتل کا نام معلوم نہ ہو سکا۔ کربلا کے بعد کیا ہوگا؟ کہ کربلا کے بعد 8 اماموں کو قتل کیا جائے گا لیکن کوئی بھی قاتل اپنا چہرہ چھپا نہ سکے گا۔ عزیزان ایمان، یہ ہے انقلاب حسین، جس نے کربلا کے بعد ہر قاتل کے چہرے سے نقاب نوچ لی کہ اب تم حکومتوں کے پردوں میں اپنے قتل کا اور اپنے خون کو چھپا نہیں سکتے۔ میں حسین ہوں، میں وارث اہل بیت ہوں۔ کوئی ایک بھی کربلا کے میدان میں لاشعوری طور پہ نہیں آیا ہے۔ ہر شہید کو اپنا ہدف معلوم ہے، ہر شہید اپنے مقصد کو پہچان رہا ہے۔ آپ ذرا سوچیں، بچہ تیر کھا کے مسکرا رہا ہے، علی اصغر مسکرائے کیوں؟ کہ جب کسی کی زندگی کا ہدف پورا ہو جائے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کے میری زندگی کا اور ہدف کیا ہوگا کہ میں نے اپنی دادی کے قاتل کو پہچانوا دیا۔ میں تیر کھا کے مسکرایا اس لیے ہوں کہ میں اپنے ہدف میں کامیاب ہوں۔ اللہ رے شعور ہے علی اصغر۔ آپ مجھے تاریخ کربلا پڑھ کے دیکھیے، بتائیے کہ جناب علی اصغر، کیا کروں؟ اصل میں اہل بیت کی مصیبت میں بھی ان کی فضیلت ہے نا، اور فضیلتیں مصیبتوں ہی سے ملتی ہیں، مصیبتوں سے فرار کر کے فضیلت نہیں ملتی۔ علی فاتح خیبر و خندق یوں ہی نہیں بنے، پہلے مصیبتیں اٹھائی ہیں تب فاتح بنے۔ کربلا کی تاریخ پڑھیے، بتائیے کہ یہ 6 مہینے کا بچہ پیاسا ہے نا، 3 دن کا پیاسا ہے۔ مجھے عصر عاشور سے پہلے کوئی ایک تاریخ لا کے دکھائیے کہ جناب علی اصغر پیاس سے روئے ہوں، جناب علی اصغر نے گریہ کیا ہو۔ بچہ گریہ کیوں نہیں کر رہا؟ صبح عاشور سے عصر عاشور تک کی ہی تاریخ دکھا دیجئے کہ علی اصغر نے گریہ کیا ہو۔ شعور علی اصغر کو روکے، کیوں؟ کہ اس لیے کہ بابا خود ہی امتحان دے رہا ہے، لاشوں پہ لاشیں لے کے آ رہا ہے۔ میں گریہ کر کے اپنی پیاس کا احساس دلا کے باپ کی تکلیف میں اضافے کا سبب نہیں بننا چاہتا۔ جناب علی اصغر
عصر عاشور بھی نہ روتے. اچھا جو 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے اس کے اندر طاقت دھیرے دھیرے کم ہوگی یا زیادہ ہوگی؟ طاقت دھیرے دھیرے کم ہوگی نا. تو جھولے سے گرنے کے لیے جس میں ابھی طاقت کی ضرورت ہے، پوچھئے جناب علی اصغر سے. جناب علی اصغر ہمک کے جھولے سے آئے ہیں نا زمین پہ، تو عصر عاشور زیادہ طاقت ہے یا اس سے پہلے ہے؟ پھر جو بچہ ابھی تک کوئی تاریخ نہیں کہہ رہی ہے کہ جھولے سے گرا، وہ بچہ عصر عاشور اپنے کو کیوں گرا رہا ہے؟ باشعور گھرانے کا باشعور بچہ ہے. اس سے پہلے علی اصغر آواز دیں گے مجھے انتظار تھا کہ اب میرا بابا آئے گا مجھے لے کے جائے گا. لیکن اب جو مقتل سے آواز آئی حل من ناصر ینصرنا، اب میں سمجھ گیا میرا بابا اکیلا ہے. اور علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا. مولا کیوں گرایا؟ کہ اب میں گراؤں گا، گریا ہوگا تو میرا بابا پلٹ کے خیمے تک آئے گا. اب میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے، میں اپنے قدموں سے چل کے جا نہیں سکتا اور مقتل ماں کی آغوش میں جا نہیں سکتا، لہذا بابا کو بلانے کے لیے خود کو گرانا پڑے گا. اور اب حسین نے جب خیمے میں گریے کی آواز سنی، حسین پلٹ کے آ گئے. بی بی زینب ماجرا کیا ہے؟ کہا بھیا علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا. کیا جملہ کہا حسین نے؟ لاؤ میں اس کا مقصد سمجھ گیا. پوچھئے حسین سے کیا ہے مقصد علی اصغر؟ کیا ہے مقصد علی اصغر؟ بابا میں کیا کروں، مقتل ہی میں فضیلت ہے اس وقت. میں جس کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ ہم اسے مصائب کی کائنات میں سنتے ہیں. ہم نے کبھی اس زاویے سے سوچا ہی نہیں کہ جناب علی اصغر کتنی فضیلتوں کے مالک ہیں. عجب نہیں جناب علی اصغر نے زبان بے زبانی سے کہا بابا مدینے سے چلے تھے تو وعدہ کیا تھا، بابا آپ اپنے بچپن کا وعدہ نبھائیے، میرا بچپنے کا وعدہ بھول گئے؟ میں بھی تو آپ ہی کا بیٹا ہوں، بابا وعدہ کر لیا تو پورا کرنا ہے. کیا بھیا علی اکبر کے غم نے وعدہ بھلا دیا؟ کیا چچا عباس کی مصیبت نے ہمارا وعدہ بھلا دیا؟ بابا مجھے یاد ہے آپ نے کہا ہے علی اصغر محضر شہادت میں تمہارا نام ہے. اور اب مجھے بتائیے بچہ جھولے سے گرنے کے بعد پھر کوئی تاریخ نہیں کہتی کہ اب رویا ہو. ماں نے آغوش میں لے لیا، ٹھیک ہے بچے نے ماں کی آغوش میں آ کر کے خاموشی اختیار کر لی، تو جب ماں کی آغوش پھر چھڑائی جا رہی ہے تب تو رونا چاہیے تھا. اب علی اصغر رو نہیں رہے ہیں. علی اصغر آواز دیں گے اب میرے رونے کا وقت ختم ہو گیا، اب میں قاتلوں کو رلاؤں گا. اب میں اپنے بابا کے قاتلوں کو نہ رلا دوں تو میرا نام علی نہیں. اور اب اپنے بابا کی آغوش میں علی اصغر خوشی خوشی جا رہے ہیں.
اس لیے کہ آج میری زندگی کا مقصد پورا ہونے جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں تاریخ، عزیزان ایمان، سوچئے، کربلا صرف پڑھنے کی تاریخ نہیں۔ اگر قرآن صامت کی آیتوں کے لیے غور کرنے کا حکم دیا گیا تو کیا قرآن ناطق کے اعمال پہ غور نہیں کیا جائے گا؟ یہ بھی تو قرآن ناطق کی ایک چھوٹی سی آیت ہے۔ تاریخ کربلا میں مجھے نہیں ملا کہ جب سرکار وفا جنگ پانی لینے آئے اس وقت کسی نے آواز دی ہو کہ ان کو قتل کرنے میں جلدی کرو۔ میں ایک رخ کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، مجھے کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ جب جناب علی اکبر میدان میں جنگ کرنے آئے ہیں اس وقت پہ سر سعد نے آواز دی ہو کہ لوگوں اس کو قتل کرنے میں جلدی کرو۔ جناب قاسم کے وقت یہ آواز نہیں آئی کہ اس کو قتل کرنے میں جلدی کرو۔ جو لوگ تلوار لے کے آ رہے ہیں، جو قاتلوں کو ظاہراً قتل کرنے کا اسباب لیے ہیں اور ظاہراً جنگ کر رہے ہیں، وہاں کوئی آواز نہیں ملتی کہ قتل میں جلدی کا حکم دیا گیا ہو۔ لیکن یہ 6 مہینے کا بچہ جو نہ تلوار لیے ہے، نہ تیر لیے ہے، نہ شمشیر لے کے آیا ہے، جو اپنے باپ کے ہاتھوں پہ ہے، جسے حسین نے جلتی ہوئی ریت پہ لٹایا ہے، اس نے کیا کیا تھا؟ ایک سوکھی ہوئی زبان کو اپنے سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ پھیرا ہی تو تھا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ مولا علی اصغر باب الحوائج ہیں، ان کا واسطہ دے کے دعا کر رہا ہوں، پروردگار ہم سب کو کربلا کی معرفت عطا کر دے، ہم سب مقصد اعلیٰ سے آشنا ہو سکیں، پروردگار ہم سب مجلسوں کے مقصد پہ عمل کر سکیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ وہ بچہ، ایک چھوٹا سا 6 مہینے کا بچہ جو کسی ایک سپاہی کے مقابلے میں کھڑا بھی نہیں ہو رہا، اس کے لیے آواز آ رہی ہے اینا اینا ہرملہ اقطع کلام الحسین۔ ہرملہ کہاں ہے؟ حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ کوئی تو بات ہے نہیں، جملہ پھر بدل رہا ہوں۔ عزیزان ایمان ذرا سوچ کے بتائیے، تلوار چلی مگر کوئی نہیں بتاتا کہ فوج یزیدی روئی ہو۔ علی اکبر کے حملے پہ فوج کا گریہ نظر نہیں آیا، مولا عباس کی ہیبت سے فوج روتی ہوئی نظر نہ آئی۔ قاسم نے حملہ کیا، فوج گریہ نہیں کرتی۔ سارے افراد جب آ کے جنگ کر رہے ہیں تو کہیں تاریخ نہیں کہتی کہ فوج یزید روئی ہو۔ یہ ایک سپاہی جس نے ظاہراً کچھ نہ کیا،
سبب کیا ہے؟ عزیزان ایمان، سبب اتنا تھا کہ حسین مظلوم کی مظلومیت کی جیتی جاگتی دلیل کا نام تھا علی اصغر۔ اب تک کربلا میں جو آ رہا تھا کیا کہہ کے لایا گیا ہے کہ حسین نے خروج کیا ہے، حسین قتل کرنا چاہتے ہیں، حسین غارت منانا چاہتے ہیں، حسین اختلاف کرنا چاہتے ہیں، یہی کہہ کے تو اس لشکر کو جمع کیا گیا ہے۔ اب جو لشکر دیکھ رہا ہے کہ قاسم آ رہے ہیں، انہوں نے دیکھا ان کے ہاتھ میں تلوار ہے، جو کہا گیا ہے وہ صحیح ہے۔ جتنے بھی مقتل حسین میں خیمہ حسین سے نکل کے آئے، ہر آدمی ابھی تک یہ دیکھ رہا تھا کہ اس کے ہاتھ میں شمشیر ہے، لہذا ہر ایک سوچ رہا تھا یہ واقعاً ہم کو قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، جبکہ حسین بار بار خطبہ دے رہے ہیں ہم تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتے، ہم اصلاح کے لیے آئے ہیں، ہم تمہارے نفسوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ مگر حسین کے خطبے کا کوئی اثر ظاہراً نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب حسین کربلا میں ایک 6 مہینے کے بچے کو لے کے آئے، اب لوگوں کی آنکھیں کھل گئی، ارے یہ تو جو کہہ رہے تھے وہی سچ نکلا، اس لیے کہ اگر لڑنے آتے تو 6 مہینے کے بچے کو حسین ساتھ نہ لاتے۔ علی اصغر کربلا میں حسین کی مظلومیت اور ظالم کے شکست کا سپاہی تھا۔ حسین اقتدار کی جنگ کے لیے نہیں آئے تھے، حسین اقدار کی جنگ کے لیے آئے تھے۔ اب تک جو آ رہا تھا وہ تلوار لے کے آیا تھا، لہذا سمجھا یہ جا رہا تھا کہ یہ اقتدار کے سپاہی ہیں، مگر اب جو آیا اس کے ہاتھ میں کوئی اسلحہ نہیں ہے، لہذا معلوم ہوا کہ یہ قدروں کا سپاہی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ پسر سعد نے کسی اور موڑ پہ آواز نہ دی کہ قتل کرنے میں جلدی کرو، اس لیے کہ کسی کے آنے سے انقلاب برپا ہوتا نظر نہ آیا، مگر یہ اقدار کا اتنا بڑا سپاہی حسین لے کے آئے ہیں کہ اگر ذرا دے یہ مقتل میں اور رہا تو انقلاب برپا ہو جائے گا۔ تبدیلی آ جائے گی۔ اب کوئی تیر چلانے کو تیار نہیں ہے، اب سب محو حیرت ہیں کہ اس 6 مہینے کے بچے اور حسین کا جملہ، اگر تیرے سامنے میں خطاوار ہوں تو اس بچے کی کیا خطا ہے؟ یہ جملہ نہیں تھا حسین کا، حسین نے یہ بیدار کرنے کے لیے ذہنوں کو وہ تیر چلایا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ یہ میرا بچہ خطا کار ہے نہ میں خطا کار ہوں۔ پڑھیں کربلا، تب کربلا سمجھ میں آتی ہے۔ حسین مظلوم علی اصغر کو 6 مہینے کے بچے کو، کیا کروں دامن وقت میں اب گنجائش نہیں۔ شعور علی اصغر، کیا باشعور بچہ ہے۔ آج ماتم بھی اسی باب الحوائج کا کر لیجئے۔ پروردگار، جو ہماری بہنیں مائیں یہ ذکر سن رہی ہیں، اگر ان کی آغوش میں بچے ہیں تو پروردگار ان کی بچوں کو صحت و سلامتی عطا کرے۔ جو آباد نہ ہوں گودیں، پروردگار رباب کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ
ان کی گودیوں کو آباد کر دے۔ کیا ہے شعور علی اصغر؟ مدینے سے لے کے کربلا تک علی اصغر نے اپنے شعور کی دلیل پیش کی ہے۔ حسین نے یہی تو کہا تھا، میرے لال تو بھی تو حجت خدا کا فرزند ہے، اپنی حجت تمام کر دے۔ علی اصغر نے اپنے سوکھے ہوئے ہونٹ پہ اپنی سوکھی ہوئی زبان پھیری۔ ظالموں ذرا دیکھو تو یہ میری زبان اتنی سوکھ گئی ہے۔ عزیزان ایمان، حسین نے اب علی اصغر کو اپنی گود میں لے لیا۔ ہرملہ نے تیر چلایا۔ ایک جملہ ہے مقتل کا، پھر شعور علی اصغر کی دلیل کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ مقتل کا ایک جملہ ہے، فَانْقَلَبَ الصَّبِيُّ عَلَى يَدَيْ الْإِمَامِ۔ جملہ سنا نا آزادارو؟ بچہ اپنے بابا کے ہاتھ پہ منقلب ہو گیا، بچہ اپنے باپ کے ہاتھ پہ پلٹ گیا۔ میں مصائب پڑھوں گا آزادارو، مگر جناب علی اصغر کے شعور کی ایک دلیل تو دیکھیے۔ بچہ اپنے باپ کے ہاتھ پہ پلٹ گیا۔ اس کی بہت سے لوگوں نے بہت سی علتیں لکھی ہیں۔ کسی نے یہ لکھا کہ علی اصغر اس لیے پلٹ گئے کہ تیر اتنا بھاری تھا کہ علی اصغر کو لے کے پلٹ گیا۔ لیکن آزادارو، تیر کے وزن نے علی اصغر کو نہیں پلٹایا تھا۔ علی اصغر کے شعور نے کہا تھا علی اصغر پلٹ جاؤ۔ کیوں؟ کہ اس لیے علی اصغر نے یہ سوچا ہوگا کہ ابھی بابا ماں سے لے کے آئے ہیں، مادر خیمہ سے دیکھ رہی ہوگی، ارے کسی بچے کو ماں خون اگلتا ہوا دیکھ نہیں پاتی، اس لیے علی اصغر پلٹ گئے تاکہ میرا بابا یا میری ماں مجھے خون اگلتا نہ دیکھے۔ جزاک اللہ آزادارو، خدا ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل کرے۔ اللہ رے بے کسی حسین، اللہ رے مظلومیت حسین۔ حسین مظلوم نے علی اصغر کا خون اپنے چلو میں لیا، اپنے چہرے پہ ملا، اور ایک مرتبہ اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں پہ لے کے حسین خیمے کی طرف پلٹے۔ مگر تاریخ کہتی ہے کہ حسین 7 مرتبہ خیمے کی طرف گئے، حسین پلٹ آئے۔ زبان پہ ایک ہی جملہ تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ جزاک اللہ آزادارو، جزاک اللہ۔ میں اطمینان سے مصائب پڑھوں گا جناب علی اصغر کے۔ جب میں نے تاریخ کربلا کا یہ واقعہ پڑھا نا تو میں سوچنے لگا کہ حسین نے کربلا میں یہ عمل اور کسی وقت انجام نہ دیا، سبب کیا تھا؟ جی چاہت دست ادب جوڑ کے آقا سے سوال کروں، آقا آپ اون و محمد کے 2 لاشیں لے کے آئے، مگر آپ نے یہ عمل انجام نہ دیا۔ اے آقا آپ قاسم کے بدن کے ٹکڑے لے کے آئے، مگر آپ نہیں یہ عمل انجام نہیں دیا، آپ لے کے خیمے میں آ گئے۔ آقا آپ نے اپنے برابر کے بھائی عباس کے بازو اٹھائے، یہ عمل انجام نہ دیا، مرثی اپنی جگہ ہیں۔ آقا ٹھیک ہے، سب سے بڑا داغ کربلا کا، یوں تو ہر شہادت بڑی لگتی ہے، لیکن جس شہادت نے حسین کی آنکھوں کا نور چھین لیا،
حسین اس کے لاشے کو، جس کا لاش اٹھایا نہیں جا رہا تھا، اس کی لاش بھی حسین لے کے در خیمہ تک آئے ہیں، مگر حسین نے یہ عمل انجام نہیں دیا۔ اے عزادارو، سبب کیا ہے کہ حسین مظلوم جب 6 مہینے کے بچے کے لاش کو لے کے آئے ہیں تو اب در خیمہ پہ آیا نہیں جا رہا ہے، بار بار آگے بڑھتے ہیں، کوئی ذہن میں خیال آتا ہے، حسین پلٹ جاتے ہیں، پھر سہارا لیتے ہیں، انا للہ، پھر آگے قدم بڑھاتے ہیں۔ اے آقا سبب کیا ہے؟ عجب نہیں، حسین آواز دے، اے ذاکر، ارے جب میں در خیمہ پہ پہنچوں نا اور ماں مرثیہ پڑھے تو سمجھ لینا سبب کیا تھا۔ اب جو حسین در خیمہ پہ آئے، رباب سے پہلے دوڑتی ہوئی بچی آ گئی۔ جزاک اللہ عزادارو، جزاک اللہ۔ ہاں عزادارو، ہوتا یہی ہے گھروں میں ہوتا یہی ہے عزادارو، کہ جب باپ کہیں سے پلٹتا ہے نا، جب باپ کہیں سے پلٹتا ہے تو پہلے دوڑ کے بچیاں آتی ہیں، گھر کے بزرگ بعد میں آتے ہیں۔ اب جو سکینہ دوڑتی ہوئی آئی، اے بابا علی اصغر کو پانی پلا لائے، میں پیاسی رہ گئی۔ حسین نے ابا کا دامن پلٹا، ارے بہن نے بھائی کو خون میں ڈوبا ہوا دیکھا، منہ پہ منہ رکھا، اے میرے بھیا۔ ذرا دیر گزری تھی کہ ماں آ گئی۔ ماں نے اب جو بیٹے کو اس عالم میں دیکھا تو ایک مرثیہ پڑھا، یا بنیا امثلو کا ینہر، اے میرے لال کیا تجھ جیسے بچے بھی شہید کیے جاتے ہیں؟ بجملہ سن لو عزادارو، عجب نہیں، حسین آواز دے، اے ذاکر، ارے یہ عمل کسی اور وقت اس لیے انجام نہ دیا کہ قاسم کی ماں کو یقین تھا قاسم زندہ واپس نہ آئیں گے، علی اکبر کی ماں کو یقین تھا، اور محمد کی ماں کو یقین تھا، مگر رباب کو یقین نہ تھا کہ 6 مہینے کے بچے کے اوپر بھی ارے 3 پل کا تیر۔ اے میرے لال، بازادارو، آخری جملے ہیں، پرسہ دے لیجئے بی بی رباب کو۔ عزادارو، حسین اٹھے، تاریخ کہتی ہے پشت خیمہ آئے، حسین نے قبر بنائی، علی اصغر کو قبر میں لٹا دیا۔ یہ بھی عمل کربلا میں حسین نے سوائے علی اصغر کے کسی کے لیے انجام نہ دیا۔ اس کی علت میں علماء نے تحریر کیا، کسی نے لکھا کہ حسین نے اس 6 مہینے کے بچے کی لاش اس لیے سپرد لحد کر دی تھی کہ حسین جانتے تھے کہ کربلا میں میری شہادت کے بعد سروں کو کاٹ کے نوک نیزہ پہ بلند کیا جائے گا۔ میرا یہ 6 مہینے کا بچہ، ارے یہ کربلا، یہ قیامت کی گرمی، ارے کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، اور دھوپ کا یہ عالم، اس لیے حسین نے دفن کر دیا۔ کسی نے لکھا کہ نہیں، شاید وجہ یہ تھی حسین نے اس لیے دفن کر دیا کہ حسین جانتے تھے میری شہادت کے بعد شہداء کے لاشوں کو پامال کیا جائے گا۔ یہ 6 مہینے کا بچہ، اس کا جسم اس قابل نہیں ہے کہ گھوڑوں کے سموں سے اس کے جسم کو پامال کیا جائے۔ بازادارو، آخری جملہ ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے، ایک خیال میرے ذہن میں آیا کہ نہیں، شاید حسین نے یہ سوچ کے علی اصغر کو دفن کر دیا کہ جب ہم سب مارے جائیں گے تو ہماری غمزدہ ماں کربلا آئے گی، شہداء کے لاشوں کے درمیان اس کا غم ویسے ہی بہت زیادہ ہوگا، لہٰذا میں علی اصغر کو دفن کر دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ 6 مہینے کی لاش دیکھ کے ارے بی بی سیدہ کو مدینے میں اپنا محسن یاد آ جائے، ارے مدینے کا غم
وہی تازہ نہ ہو جائے. اے بابا، ارے کل مدینے میں میرا محسن مارا گیا، آج کربلا حسین کا 6 مہینے کا بچہ جلتی ہوئی ریت پہ پڑا. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ. بار اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا جملہ اموات مومنین و مومنات کی مغفرت فرما. پروردگار اس مجمع میں جن کے بھی والدین اس دنیا سے چلے گئے، پروردگار ان سب کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. جن کے والدین زندہ ہیں پروردگار ان کو صحت و سلامتی و طول عمر عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا علماء کرام آیات اعظام کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھ. پروردگار وارث عزا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. آپ حضرات ایک اعلان سماعت فرما لیں. انشاءاللہ 40 کے دن کی مجلس ٹھیک 10 بجے اسی جگہ جمعرات کو ٹھیک 10 بجے دن میں شروع ہو جائے گی. آپ حضرات سے وقت کی پابندی کے ساتھ شرکت کی گزارش ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ اموات مومنین و مومنات خصوصاً گل علی ابن نظام علی ان کے لیے آج نماز وحشت کی بھی گزارش ہے اور سورہ فاتحہ کی بھی گزارش ہے، اور اپنے اپنے مرحومین خصوصاً جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے ان مرحومین کے ہی ساتھ کریں. بسم اللہ. الحمدللہ رب العالمین. ایاک نعبد اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. بسم اللہ الرحمن